نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے دینی رحمت کا جو چیپٹر ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کا جو پیارا سا ٹاپک ہے وہ ہے عمومی شفقت، یا عمومی یعنی کہ میں نے عام، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شفقت ایک محدود طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون شفقت کا جو ہے وہ پیار محبت شفقت کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ عام کہاں کہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم شفقت کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، یعنی کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور کئی باب سے کے تحت نقل بھی کی گئی ہے، اور وہ حیوانوں کے ساتھ رحمت کے تحت، اور وہ روایت اس طرح سے بیان کی ہے کہ ایک شخص کسی راستے میں چل رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، پھر اس نے ایک کنواں دیکھا، وہ اس میں اترا اور اس سے پانی پیا، پھر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو کہ ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے تر مٹی کو کھا رہا ہے۔ آدمی نے کہا کہ یہ کتا بھی اسی حالت سے دوچار ہے جس حالت سے میں دوچار تھا۔ پھر وہ آدمی دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے خف کو پانی سے بھرا، یعنی کہ جو جیسے بھی وہ کر سکا، اپنے جو کف تھا اس کا، پھر اس کے منہ سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پلایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا اور اس کو بخش دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اس حدیث کی جو روشنی میں پھر یہ سوال کیا گیا کہ کیا ہمارے لیے حیوانوں میں بھی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روئے زمین پر رہنے والے جاندار کے لیے جو کچھ بھی تم عمل کرو اس میں تمہارے لیے اجر ہی اجر ہے۔ انسان کے جسم کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو فطرت اس کے اندر سے پیاس کا احساس دلاتی ہے تاکہ وہ پانی حاصل کرے، اور جسم میں پانی پہنچا کر اس کی ضرورت پوری کرے۔ یہی معاملہ بھوک لگنے یا ٹھنڈک محسوس ہونے کا ہے۔ یہ گویا فطرت کی پکار ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ وہ کھانا کھا کر یا گرم کپڑا اوڑھ کر اپنے جسم کی ضرورت پوری کرے۔ یہ احساسات حیوان کے اندر بھی ہیں، مگر حیوانات صرف اپنی ذات کی حد تک ان احساسات کی تکمیل سے واقف ہیں، مگر انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ان احساسات کی توسیع کرے۔ وہ جس طرح اپنی ضرورت کو محسوس کر کے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح وہ دوسرے انسانوں اور حیوانوں کی ضرورت کو بھی جانے اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی ضرورت کو پورا کرنا صرف اپنی فطری تقاضے کو پورا کرنا، مگر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا ایک عبادت ہے اور اعلیٰ ترین انسانی شرف ہے۔ تو یہ تھی کچھ تھوڑی سی بات شفقت سے ریلیٹڈ۔ تو اکثر ہم جیسے کہ ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے، اسی طرح اس کا بھی مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک خاردار جھاڑی دیکھی، تو اس نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا کہ آنے جانے والوں کے لیے یہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا جو ہے یہ عمل پسند آیا اور اس کو اسی کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ تو آج جو ہم نے اس میں دیکھا تو ملتی جلتی بات دیکھی، یہ تھوڑی سی بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی آگے جا کے تھی، مشکل تھی۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان خود پیاسا ہے، ایک اس کا رویہ ہے کہ کنویں میں جانا، ڈیپ ایک گہری جگہ سے پانی پینا، اپنی ضرورت کو پورا کرنا، تو بس چل دینا آگے۔ یہ ہے اس شخص کا معاملہ
جو کہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی بات کی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان ہے، تو انسان ہر ایک کو اپنی جگہ رکھ کے سوچے کہ جو تھوڑی دیر پہلے میری کیفیت تھی، میری پریشانی تھی، تو اس کو بھی وہی پریشانی ہے۔ دیکھیں کہ اس نے جب دیکھا کہ کتا جو ہے وہ گیلی مٹی کو کھا رہا ہے، کس لیے؟ کہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ جیسے کہ جانور سم ٹائم ان کے اندر اتنی سینس نہیں ہوتی جیسے انسان کے اندر تو ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کنویں میں اتر بھی جانا ہے اور واپس بھی آ جانا ہے، لیکن جانور اس چیز کی عقل نہیں رکھتا۔ تو پھر اس کنڈیشن میں، ایسے حالات میں انسان پھر کیا کرے کہ انسان پوری کوشش کرے کہ حیوانوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ دنیا اور آخرت میں کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان تو حیوان، ہمارے آگے تو انسان بھی تڑپتے رہتے ہیں، محبت نہیں دے پاتے، ہم شفقت نہیں دے پاتے، کھانا کھلانا پلانا یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں وہ نرم دل عطا فرمائے جس کے اندر دوسروں کی محبت، دوسروں کی تڑپ، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی ہمت ہو، توفیق ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس ٹاپک کی روشنی میں اپنا محاسبہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔